اگر آپ کی لائف میں یہ 4 روحانی نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ محبت کو نکاح کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو نکاح کی منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کے بارے میں گہرائی سے جانیں گے جن سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کے نصیب کا حصہ ہے یا نہیں۔ لیکن آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ان لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے، اے اللہ جو دل تیرے ہی حکم سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، ان کی نیتوں کو خالص فرما اور ان کے راستوں کو اپنی رحمت سے آسان فرما۔ اے رب کریم اگر وہ محبت تیرے علم میں خیر والی ہے تو ان کے درمیان نکاح کے لیے بابرکت راستے کھول دے، ان کے رشتوں میں محبت، سکون اور برکت نازل فرما۔ اے دلوں کے حال جاننے والے میرے رب، جو تجھ سے مانگ رہے ہیں ان کی جولیاں خالی نہ لٹانا، ان کی پریشانیاں دور کر اور ان کے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے مسکراہٹ میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سنو، انسان کو جب کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان میری زندگی کا حصہ بن جائے تاکہ ہم مل کر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں، غم اور خوشی کے دن ساتھ گزاریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی جدا نہ ہوں، موت بھی ہمیں کبھی جدا نہ کرے۔ سنیں، نکاح صرف ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ 2 محبت کرنے والے لوگوں کی روحوں کا میل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے من پسند شخص کو نکاح کے لیے چنتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں پہلے دکھاتا ہے جو دل کو سکون دیتی ہیں اور روح کو قرار عطا کرتی ہیں، اور بندہ خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ اس کے پاس ہو۔ ایسا یقین کہ وہ شخص اب میرا ہے اور اس کا نصیب میرے حق میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ سب نشانیاں اور روحانی سکون کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا۔ یہ نشانیاں تب ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہارے من پسند شخص کو نکاح میں لکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے، دل میں نیت کا سکون اور روشن روحانی احساس۔ اگر کسی کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ کے دل میں سکون، خوشی اور اللہ کا ذکر ابھرے تو یہ اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کی ابتدائی پہچان ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ہی تمہارے دلوں کے اطمینان کو جانتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، بلا ارادے دعا میں شامل ہو جانا۔ آپ نے کسی خاص کے لیے سوچا نہیں مگر سجدے میں یا دعا کے اختتام پر وہ خود بخود دعا کا حصہ بن جائے، یہ ایک تسلیم شدہ نیت ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، محبت تب اثر کرتی ہے جب وہ دعا بن جائے، نہ کہ خواہش۔ تیسری نشانی یہ ہے، ٹیلی پیتھک اہم ہنگی۔ کوئی خصوصی لمحہ، خیالات یا جذبات جیسے آپ کسی کو ہونا بتانا چاہیں اور چند لمحوں بعد وہ خود آواز دے دے، یہ صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ 2 روحوں کا اللہ کی طرف سے روحانی میل جول ہے۔ خوابوں میں روحانی رہنمائی۔ اگر آپ خواب میں اس شخص کو ایسے دیکھیں جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے یا دعا کے لیے کہتا دکھائی دیتا ہے تو یہ خواب صرف خواہش نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ 5ویں نشانی یہ ہے، کائناتی اشاروں کا تسلسل۔ اگر اس شخص کا ذکر، ان کا نام، ان کی پچھلی یادوں سے جڑی اشارات ہر جگہ دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لیں یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہی اشارے ہیں۔ یہ اشارے ہمیں تسلیم کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ تقدیر میں نشانیاں بھیج دیتا ہے۔ دماغی ہم آہنگی۔ جب آپ کسی کو سوچتے ہیں اور وہ بھی آپ کو محسوس کرتا ہے تو یہ نہ صرف ٹیلی پیتھک ہے بلکہ دل و دماغ کا نیورل کنیکشن ہوتا ہے۔ جذباتی احساسات۔ آپ کے اندر ان کے لیے خلوص جذبہ اور مثبت سوچ ابھرے اور یہ نفسیاتی نشانی ہے کہ آپ کی روح ان کے ساتھ مربوط ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے ان 5 نشانیوں میں سے اکثر محسوس کی ہیں
تو اللہ نے آپ کے لیے اس رشتے پر کشش پیدا کرنا شروع کر دی ہے۔ اب ضروری ہے کہ نیت کو خلوص، دعاؤں کو سچا رکھیں اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی لائف میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو آپ کی محبت مل جائے گی انشاءاللہ۔